أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خاط كتابه. مکمل کروں گا انشاءاللہ. قرآن نے کہا سورہ الحدید آیت نمبر 16 میں أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ابھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھے, لرز اٹھے اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا کلام میں, اور کتنے زلزلوں کا اس قوم کو انتظار ہے, اور کتنے طوفانوں کا اس قوم کو انتظار ہے, اور کتنے سیلابوں کا اس قوم کو انتظار ہے, اور کتنی قتل و غارت گری کا اس قوم کو انتظار ہے. الم یعنی للذین آمنوا, اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا. والنور خط كتابه أنتي لقائي أنتي لقائي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي باعوا وفائي وفائي والصحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي باعوا وفائي وفائي صحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي والمال أين هناؤه صار ورائي والإثم أين بريقه بين الثناء والمال أين هناؤه صار ورائي والإثم أين بريقه بين الثناء. هذه نهاية حالي فشئت طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الوراء أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكتفين بالذهاب. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمن
ایک لفظ ہے توبہ، لیکن توبہ دو لیولز پر، ایک انڈیویجول لیول پر توبہ، اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، اللہ ہمیں معاف فرما، لیکن اس توبہ کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو، جو چیز خلاف اسلام ہے نکال دو. اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں ہے، سال بکواس. آپ توبہ کی تسبیحیں پڑھتے رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن جو خباثت کاروبار میں ہے وہ جاری رہے گی. حج کرائیں گے، 2 4 6 حج کیے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جاتے ویسے ہی واپس آتے ہیں. جو سودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے آتے ہی فوراً دوبارہ اس کو شروع کرتے ہیں. یہ توبہ نہیں. توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنے گھر پہ تو ابھی اختیار ہے نا، اگر نہیں تو ڈوب مرو. اگر اپنے گھر پر بھی اجی عورتیں نہیں مانتی تم مر جاؤ. حضور کے الفاظ دہرا رہا ہوں گے، جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے، بطل الارض خیر لکم من ظہرہا، تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں، اس کی پیٹھ کی بجائے کہ پیٹھ کے اوپر چلو پھرو، اس کی بجائے زمین کے پیٹ میں دفن ہو جانا بہتر ہوگا. اپنی ذات پر، اپنی معاشرت پر، اپنی معیشت پر. پاکستان میں تو ابھی تک کوئی عطا ترک پیدا نہیں ہوا جس نے برقع جو ہے زبردستی اتروایا ہو. جنہوں نے اتارا خود اتارا بھائی. 4 پیسے ہو گئے تو عورت کا پردہ ختم ہو گیا. پہلے برقع اترا، چادر آئی، چادر بھی پھر اوڑھنے کی شکل میں رہ گئی. اب جو ہے قمیضیں بھی جو ہے ٹائٹ. اب تو جو کچھ ہے میں اس میں کیا بیان کروں آپ سے. کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذاب الہی کی کئی قسمیں ہیں، 3 قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں. کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے. آسمان کا ٹکڑا گر جائے، کوئی میٹیورائٹ گر جائے، جو بعض خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر تحریر ہو جاتا ہے کہیں، جو بھی اوزون لیئر ہے یا کچھ اور ہے، بچت ہے. لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر. اور من تحت ارجلکم، یا آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے، شک ہو جائے، زلزلہ آئے، زمین دھس جائے. یہ بھی ہوتا ہے. خسف ہوں گے قیامت سے پہلے، بڑے بڑے 3 خسف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر. بڑے بڑے ٹکڑے زمین کے دھس جائیں گے اندر. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. یہ 2 شکلیں ہو گئی، اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے. او يلبسكم شيعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے. ويذيق بعضكم بعض بعض، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے. اب لڑو آپس میں، پرانے اور نئے سندھی لڑو آپس میں، پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو، اب بلوچ اور پختون لڑو، مارو ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا گرائے، نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے، کوئی ضرورت نہیں. آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے، گروہ بندی ہو جائے گی، شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے. یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانان پاکستان پر مسلط ہے. وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے، ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے، اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں، عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں. تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا، ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر، ترتیب بدل بدل کر لانا. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے نبی آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا. بہی مراد قرآن، یعنی میں نے عرض کیا کہ اس صورت کیا یہ عمود، حصی معجزہ کوئی نہیں دکھائیں گے، اصل معجزہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بہی اس کی تکرار اس میں کثرت سے ملے گی. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن الحق ہے لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کے عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہلاکت جو ہے وہ آ جائے. لیکن
بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، اسلام کو ماننے والے اور آخرت کو ماننے والے ہیں، مگر آج ہم جس صورتحال سے دو چار ہیں، کیا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں میں واقعتاً قرآن پر ایمان موجود ہے؟ کیا اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ، رسول اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ، قرآن کے ماننے والوں کے ساتھ، اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے؟ کہیں ظالم حکمرانوں کا تسلط، کہیں مختلف قدرتی آفات، کبھی زلزلوں کا آنا، کبھی بارشوں کا آنا، کبھی سیلابوں کا آنا، کبھی طوفانوں کا آنا، کبھی 6 مہینے میں 1,500 لاکھوں کا کراچی میں گر جانا، کبھی ہمارا ایک بچہ 28,000 روپے کے قرض کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، آج ہمارے یہاں پیدا ہونے والا بچہ کسی عالمی ظالمانہ معاشی نظام کی وجہ سے 42,000 روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک وہ آزاد نہیں، ہمارے یہ ملک آزاد نہیں، ہمارے بجلی کے نل باہر سے بڑھوائے جاتے ہیں، ہم سے ٹو مور کے مطالبات کیے جاتے ہیں، 37,000 ہمارے جوان مر چکے ہوں، ہزاروں شہید ہو چکے ہوں، ڈرون حملوں کے اندر شکار مسلمان ہی کیوں؟ برف اندر ہی کیوں گر دیا؟ چاہے وہ عراق یا افغانستان ہو اور اس سے بڑھ کر پاکستان کے حالات اور معاملات، بات بالکل واضح ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت میں جب رب کائنات کی کتاب سے ہم پوچھتے ہیں تو کتاب یہی بتاتی ہے تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے سروں پر مسلط ہو گئے۔ کہیں سورہ روم کی آیت 41 پر ذکر آ گیا یہ خشکی اور قریب فساد کیوں برپا ہوا؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ کہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 30 کا ذکر آ گیا یہ آنے والے مسائل تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں کہ بڑے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اللہ چھوٹے عذاب تم پر مسلط کرے گا تاکہ تم لوٹو اللہ کی طرف۔ وہ عذابوں کا ذکر آ چکا، وہ وجوہات کا بیان آ چکا، اب جو بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ توبہ کی پکار ہے۔ قرآن نے کہا سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو سچی اور پکی توبہ۔ کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہم نے کبھی رشیا کے سامنے سجدے کیے، ہم نے امریکہ کے سامنے سجدے کر کے دیکھ لیے اور وہ ہلیری پھر آ کر بیٹھ گئی ہے مزید سخت مطالبات کے ساتھ کہ تمہیں اب وزیرستان کے اندر جو ہے وہ ایکشن تو لینے پڑے گا، تم لے کر دکھاؤ ورنہ ہم لے کر دکھائیں گے، اور اب سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں ایکشن لے کر دکھاؤ۔ یہ ٹیومور کے مطالبے بڑھتے چلے جا رہے ہیں مگر ہماری بغیرتی وہ اس کے ساتھ ساتھ اور بڑھتی چلی جا رہی، ہماری لاپرواہیاں بڑھتی چلی جا رہی۔ قرآن کہہ رہے سورہ الحدید آیت نمبر 16 میں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا تم ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ اب ان کے دل اللہ کی یاد کو اس کے ذکر سے کام اٹھے اور جو اللہ نے حق میں سے قرآن میں سے نازل کیا اس کی بدولت ان کے دل کام اٹھے؟ ہمیں اور کتنے زلزلوں کا انتظار ہے، ہمیں اور کتنے سیلابوں کا انتظار ہے، اور کتنی طوفانی بارشوں کا انتظار ہے، اور کتنی لاشوں کے گرنے کا انتظار ہے، اور کتنے ڈرون حملوں کا انتظار ہے، اور کتنے ظالم حکمرانوں کا انتظار ہے جس کے بعد ہم پلٹے۔ ہم نے ہر ایک کے سامنے چھوٹے دیکھ لیا، ہم نے اسلام کا سخت امیج اختیار کیا، دنیا ان سے راضی نہیں ہوئی، ہم نے ان کی باتیں مانی، دنیا راضی نہیں ہوئی، ہم نے 57,000 پروازیں اپنے افغانستان کے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کے بیسے سے اڑانے کی اجازت دی، تبھی وہ ہم سے راضی نہیں۔ ہم نے مسجدیں ویران کر دی، تبھی دنیا کچھ نہیں۔ ہم نے اپنے قانون کے اندر، آئین کے اندر غیر اسلامی چیزیں شامل کر دی، تبھی راضی نہیں۔ ہم نے ریون ڈیوس ملعون کو چھڑانے کے لیے شریعت کا جھوٹا نام لے کر اس کو پاکستان سے بھگا دیا، تب بھی دنیا راضی نہیں۔ اور ہمارا جج عدالت سے کھڑا ہو کر کہہ رہے ہیں ممتاز قادری کو کہ تم نے اسلام کے حساب سے تو کام صحیح کیا ہے، تم نے اسلام کے حساب سے جو کام صحیح کیا ہے، پاکستان کے قانون کے حساب سے کام صحیح نہیں کیا۔ یہ جو کلمہ کفر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ملک میں حاکمیت اللہ کے لیے ہوگی، نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپرزینٹنگ دی قرآن و سنہ، اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ پھر بھی جج یہ کہتا ہے کہ تم نے پاکستان کے قانون کے مطابق غلط کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلام سے منہ موڑ لیا، ہم نے اسلام سے غداری کر لی۔ یہی منہ موڑ لینا، یہی غداری کر لینا، یہی اسلام کو ترک کر دینا، یہی اسلام کو چھوڑ دینا، یہی اسلام سے غداری دھوکہ نہیں کرنا، یہ ہمارا وہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آج رب کائنات ہم سے ناراض، کبھی زلزلے بھیج کر، کبھی سیلاب بھیج کر، کبھی بارش بھیج کر، کبھی آپس میں لڑا کر، کبھی غیروں کو بھیج کر مسلط کر کے، اور کبھی ظالموں اور کافر اور گنڈے اور بدماش حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا ہے، اور
اور طرح طرح سے ہم عذابوں کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، واحد راستے کے رب کائنات کی طرف پلٹ آئیں اور اس رب کائنات کے سامنے جھک جائیں جس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایک وہ توبہ ہے جو آپ کی میری فوری توبہ ہے، ابھی کیے جانے والی توبہ۔ آج ہم میں سے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، بے حیائی کی چیزیں گھر میں لا کے دیکھتا اور دکھاتا ہے، وہ اپنی چوائس اور اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ آج ہم میں سے جس نے نماز کو ترک کر رکھا ہے، کس نے زکات میں ڈنڈیاں ماری ہے، کس نے جان بوجھ کے حج کو ترک کیا ہے، کس نے قرآن کو بند کر کے رکھا ہے، جو بے پردگی پر آمادہ ہو چکا ہے وہ اپنی مرضی سے آمادہ ہوا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ پہلی توبہ ہے جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ چاہے دنیا میں تبدیلی آئے نہ آئے، میری اور آپ کی ذات میں تبدیلی آ گئی اور اس کی حالت اور اللہ کی فرما برداری کی حالت پر ہم دنیا سے گئے تو اللہ انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ مگر کیا کہیں کہ اس وقت کا معاملہ فقط انفرادی نہیں، یہ اجتماعی معاملہ ہے۔ پوری قوم آج ان زلزلوں، سیلابوں، بارشوں، گلی لاشوں کا شکار ہے۔ آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ جو قرآن نے کبھی کہا قوم یونس نے توبہ کی تھی، انہوں نے بادل میں آثار دیکھ لی عذاب کے اور پوری قوم میدان میں آ گئی، اپنے بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کے جانوروں کو لے کر آ گئے اور پوری قوم نے توبہ کی۔ میرے بھائی بزرگوں، اس قوم نے چھٹی کی، کرکٹ کے نام پر چھٹی کی، سیمی فائنل دیکھنے کے لیے چھٹی کی، مگر خدا نے کبھی ہمیں چھٹی کرے اللہ کے سامنے رونے کے لیے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کے لیے۔ ہمارے حکمرانوں نے ایڈورٹیزمنٹ تو دے دیے، ظہر کے بعد نماز میں ہو جائے گی اور دعا ہو جائے گی۔ وہ بھائی دعا بھی کرو، دعا بھی کرو، چھوڑ حرام خوریوں کو، اپنی تجوریوں کو بھرنا چھوڑ دو، اللہ کے دین سے غداری چھوڑ دو، کل تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جنہیں ہم زمین میں کردار اور اختیار دیں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکات کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ ان سرکاری کے اوپر بھی، گرانے کے اوپر بھی اور گرانے کے اوپر بھی اور گرانے کے اوپر بھی ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تمہارے پاس آج اختیار ہے، تمہارے پاس آج اقتدار ہے، کل اللہ تم سے پوچھے گا۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ کل اللہ تم سے پوچھے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر ایک تم نے چلائی ہے، نگہبان ہے، اور جو اس کی رعیت ہے ان کے متعلق سوال ہوگا۔ سرکاری سے بھی سوال ہوگا، گرانی سے بھی ہوگا اور گرانی سے بھی ہوگا۔ 18 کروڑ پر تمہیں ہم نے حکمرانی دی تھی، تم نے ہمارے دین کو نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ اس قوم کے 15 لاکھ لوگوں نے جانے دی، لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، اسلام کی خلافت کی، تم نے اس اسلام کے ساتھ اس میں کیا کیا تھا؟ ہمارے حکمرانوں کو بھی جواب دینا ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہی تو ہمارے بھائی عالمی معیشت جو کہ سود پر مبنی ہے، ابلیسی نظام پر مبنی ہے، اس کے اثرات ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پیدا ہونے والا بچہ 42,000 روپے کا مخروص پیدا ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ جو کہ العادل ہے، اس اللہ کی عادلانہ نظام پر مبنی تعلیمات آج زمین پر نافذ ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اناگوریشن کیا تھا تو کہا تھا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی نظام کو پیش کریں کہ پاکستان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اور ہمیں دنیا کے سامنے تجربہ پیش کرنا ہے۔ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ اسلام کی برکات ہے۔ اگر آج ہم یہ کسی کے لیے نہیں۔ سورہ نور کے اندر اتنے احکام آئے ہیں، سورہ احزاب کے اندر اتنے احکام آئے، کس لیے؟ تلاوت کرو اور ثواب لے لو، اللہ اللہ خیر سن لو۔ یہ بینک سے سارا معاملہ کر کے آپ کاروبار چلا رہے ہیں، اپنا بڑھا رہے ہیں، کیا حرام نہیں ہے؟ ہمارے رنگوں پے کے اندر حرام شرائط کیے ہوئے۔ تو پہلی بات کیا ہوگی؟ توبہ، لیکن توبہ اس عمل کے ساتھ توبہ، اور پھر باہم جڑ جائیں، کسی ایک شخص سے بیعت کریں جس پر اعتماد ہو، جس کے اخلاق پر، جس کے کردار پر، جس کی سیرت پر، جس کی دیانت پر، جس کی سنسیریٹی پر اعتماد ہو، بیعت کریں۔
جو تم حکم دو گے کریں گے. ہاں شریعت کے خلاف کوئی حکم دو گے تو نہیں مان سکتے. ود ان دی پیرامیٹرز آف دی شریعہ جو بھی آپ حکم دیں گے ہم کھاتے ہیں. مشورے دیں گے ہم، لیکن مشورہ رہے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صاحب ہماری گنتی زیادہ ہے، ہماری بات چلے گی. آپ کون ہوتے ہیں امیر صاحب؟ آپ گھر بیٹھے. یہ مغربی جمہوریت ہے، یہ اسلامی جمہوریت نہیں. یہ تو ہے عوام کے کرنے کا کام. ایک انقلابی جد و جہد کے لیے انقلابی جماعت بنائی ہم نے، اللہ کے فضل سے بنائی ہے. نیو رکھتی ہے، بنیادیں ہیں. اب کوئی تھوڑی تھوڑی تعمیر بھی اوپر ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اب آپ کے سامنے یہ بات پہلی مرتبہ رکھ رہا ہوں، تو آپ اگر چاہیں تو تنظیم اسلامی کے حسب به كفيلا سبحان الهادي إليه سبيلا سبحان الله ومن أصدق منه قيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر على كل من طغى وتجبر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. ربنا قنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا قنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت مولانا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت.